اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں میں ایک یہ بھی کرتے ہیں جس کا نام ہے الفیہ نماز. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض کتابوں میں تحریر ہے، لکھا ہوا کہ 15ویں شب شعبان میں خاص نوافل نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 100 رکعتیں اس طرح پڑھتے ہیں. 100 رکعتیں پڑھتے اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں 10 بار سورہ قل هو اللہ احد کی قرات ہو. ہر مرتبہ ہر رکعت میں 10 بار سورہ قل هو اللہ احد کی قرات ہو. یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی اور تابعی کا کوئی مضبوط ارشاد منقول ہے. کچھ بھی نہیں، پڑھنی چاہیے، یہ کوئی قید نہیں. جو چیز شرعن بے قید ہے اس کو بغیر قید ہی کے رکھو، اس کا کچھ بھی نہیں. حدیث شریف میں مبارک راتوں میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، نوافل کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو. جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نوافل بھی آ گئے اور وہ بھی کسی خاص حیت اور کیفیت کے ساتھ نہیں. نوافل پڑھو لیکن کوئی خاص کیفیت کے ساتھ نہیں کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ پڑھنا یا ہر رکعت میں 100 قل اللہ پڑھنا. پتہ نہیں الگ الگ طرح کی نمازیں سن رکھی ہے، تو وہ سب کے سب جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حیت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے، بعض بزرگوں کی باتوں میں ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کے لیے اس کی خاص حالت کے پیش نظر اس کے لیے تجویز کر دیا اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگی. اب اس کو عام کر لینا یہ بدعت ہے. عام کر لینا یہ اچھی چیز نہیں. وہ ان کے لیے خاص کہا تھا، اس کے علاج کے لیے کہا ہو، اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگی. باقی بزرگوں کو برا نہ کہے. غرض حدیث شریف میں کوئی عمل وارد نہیں ہے، چاہے قرآن شریف پڑھو یا چاہے قرآن شریف پڑھو یا اللہ اللہ کرو یا مراقبہ کرو یا نوافل پڑھو یا وعظ کہو یا سنو، جو کچھ بھی چاہے کر لو. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کانپور میں اس شب کے اندر ہم وعظ کہلواتے تھے. کانپور کے اندر ان کا بیان ہوتا تھا، کیونکہ وعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ وعظ ہو، سمجھے، بیان ہو تو اس کو سننے میں، تو اس میں جاگنے میں ذرا آسان، وہ بھی ایک عبادت ہے، اگرچہ بعد اس میں بھی سو جاتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں، خواہ وعظ کہو، کوئی منقول نہیں. تو خواہ وعظ سنو، خواہ نوافل پڑھو، خواہ تلاوت کرو، کلام اللہ کرو، تلاوت کلام اللہ کرو، اختیار ہے. اور جو ارشاد فرمایا ہے کہ سومو نہارہا، تو یہ امر بھی استحبابی ہے، مستحب ہے. سومو نہارہا تو یہ امر بھی، یعنی روزہ 15ویں کا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں. غرض قومو لیلہا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوگی. اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. حل من داع فاستجیب له، حل من مستغفر فاغفر له، یعنی
ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ ہم قبول کرے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، صبح تک اسی کیفیت سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ جی ہاں ہاں، اس لیے جو بتایا گیا ہے بس ویسی ہی عبادت کرنی ہے، لوگوں کی بات سنیں کیوں؟ ہاں، تو اس کے لیے لوگوں کی بات سنیں گے تو جتنے لوگ سنیں گے، جتنے منہ اتنی باتیں، اور کسی صحیح عالم سے سن لو۔ بہت سے لوگ تو بالکل ہی منع کر دیتے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا نئی نئی چیزیں لا کے دے دیتے۔ درمیانی راستہ بتانا یہ ہے کمال۔ بہت سے نے تو اتنی اس کی برائی بیان کر دی، اس رات میں کچھ بھی نہیں، اس کی جتنی باتیں ہیں سب غلط ہے، تو وہ تو عبادت سے ہی محروم کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے تو اس میں اتنی چیزیں زیادہ ڈال دی کہ اس کا ثواب ہی ختم ہو گیا اور بجائے ملنے کے گناہ ہو گیا۔ تو درمیانی راستہ یہ ہے کہ غلط چیزوں سے ہٹنا ہے، اور ہمیں کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمارے تمام علماء کرام جس کا اتفاق ہے اس کو کرنا ہے۔ اب اس میں سے جتنا ہو سکے عام راتوں کے مقابلے میں اس رات میں تھوڑا سا بھی زیادہ کر دو تو اس ذات کی فضیلت ہمیں مل گئی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگنا، بخشش کی رات بھی محرومی۔ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا المشرک او مشاحن، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنے تمام مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ ہے کہ کینہ رکھنے والے اور ناحق کسی کی زندگی ختم کر دینے والے کے علاوہ اللہ تعالی شب میں اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں۔ بس اللہ اکبر۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بابرکت اور مقدس رات میں اپنی رحمت کا کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دریائے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اپنی بندگی اور عبادت اور اطاعت کے معاملے میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے اور اپنی بد عقیدہ اور بد عملی سے باز نہ آئے تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کینہ کپٹ رکھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو شرعی حیثیت سے، شرعی جہت سے نہیں بلکہ نفس امارہ کی فریب کاریوں میں مبتلا ہو کر، فرمایا وہ شخص ہے کینہ رکھنے والا جو شرعی جہت سے نہیں بلکہ نفس امارہ کی فریب کاریوں میں نفس کی مان کر خواہ مخواہ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں بغض اور حسد کی آگ کو جلائے رکھتا ہے۔ ایسا بدباطن شخص جس کے اندر اتنی باطن میں خرابی ہے، وہ اس بابرکت رات میں پروردگار کی عام بخشش سے کوئی حصہ نہیں پاتا، کوئی حصہ نہیں پاتا۔ دیکھو اس رات میں یہ بھی محروم ہوتا ہے۔ شب برات میں جو بدبخت رحمت الہی کے سائے میں نہیں ہوتے، بھئی طور کی ان کی بخشش نہیں ہوتی، اور ان کی تفصیل مختلف روایتوں میں مذکور ہے۔ یہاں تو کفر کرنے والے، کینہ اور ناحق کسی کی جان لینے والے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اتنا اور منقول ہے کہ ناتا کاٹنے والے یعنی رشتہ داری اور بھائی بندی کو منقطع کرنے والے، رشتہ کو توڑنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اس طرح بعض روایتوں میں ازار لٹکانے والے یعنی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ مردوں کے لیے، لنگی لٹکانے والے اور
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی، اور ہمیشہ شراب پینے والے اور بعض روایتوں میں زنا کرنے والوں اور ظلم کے ساتھ محصول لینے والوں، یعنی ٹیکس لیتے ظلم کے ساتھ، جادو کرنے والوں کی بھی، اور کاہن یعنی جادوگر کی، غیب کی باتیں بتانے والوں کی، اور باجا بجانے والے یعنی میوزک والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس مقدس رات میں بھی پروردگار عالم کی عام رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھا یہ سارے کے سارے ہیں۔ روایت میں 15ویں شعبان کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شب اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت مبارک اور قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عام مغفرت فرماتے اور خاص توجہ فرماتے، مگر یہ توجہ انہی حضرات پر ہوتی ہے جو کہ خود بھی اس کی طرف انابت، رجوع اور متوجہ ہو، اور طالب مغفرت ہو، اور اپنی اپنی حاجات اخروی اور دنیاوی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے اور ان کو پورا کرے۔ یعنی جو اللہ تو متوجہ ہے بندوں کی طرف، لیکن بندے بھی متوجہ ہو اللہ کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ مگر چند نوع گناہوں کی اس قدر شدید ہے کہ جب تک ان کو نہ چھوڑ دے، ان سے مکمل توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس شخص کی مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چند گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ان کو نہ چھوڑ دے یا ان سے مکمل توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس شخص کی مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی، ایک تو مشرک، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا زنا کرنے والا، پانچواں شراب پینے والا، چھٹا کاہن یعنی جادوگر، یا تو پھر وہ کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے والا، اور ساتواں قطع رحمی کرنے والا، آٹھواں کپڑا یعنی تہبند پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہاں ہر ایک کی الگ الگ کچھ تشریح پیش کی جاتی، اب ہر ایک کے بارے میں ذرا سمجھو۔ مشرک، خدا کی ذات و صفات میں مشرک کون ہے؟ غیر خدا کو شریک کرنے والا، اس کے ساتھ معبود کی طرح معاملہ کرنے والا، اس کی پرستش کرنے والا، جس میں کافر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، جس کا شریک کرے، اور بخش دیتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اور دوسری آیت میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب کہ کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، جب اس کو سمجھانے لگے اسے کہ اے بیٹے شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، بے شک شریک بنانا بڑا ظلم ہے۔ شریک کرنا، پارٹنر، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جرم عظیم ہے اور بغاوت ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں جو کہ سبب دائمی ہلاکت اور بربادی کا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ خالق و مالک ارض و سما یعنی زمین و آسمان کے مالک ہے، اور اس کی ذات تنہا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد، خداوند قدوس جو کہ رحیم اور کریم ذات ہے، مگر غیرت خداوند عالم اس کی معافی کو گوارا نہیں فرماتی۔ جس طرح خدا کی ذات میں شرکت جرم عظیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں بھی شرکت گناہ عظیم ہے۔ شریک نہیں تھے تو شرک 3 قسم کی ہے، ایک شرک پھر الوہیہ عبادت میں، اور ایک شرک فی المعبودیہ
شرک الوہیت، کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، واحد، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے، الوہیت، الہ واحد. اور معبودیت عبادت میں کہ آج اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے خدا کو بھی مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرک فی المعبودیت، اور ایک شرک فی الصفات. ہاں. تو اللہ تعالیٰ سب میں تنہا ہے. اچھا، یہ تو تھا مشرک کے بارے میں بتا دیا. دوسرا ہے کینہ. کیا ہے کینہ؟ آپس میں ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کینہ رکھے تو یہ بالکل حرام اور خدا کی رحمت سے محروم کرا دینے کا موجب ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی اختیار کرو معافی کو اور حکم کرو اچھی بات کا اور منہ موڑو جاہلوں سے. واعرض عن الجاہلین، غلطی کا امکان لازمی ہے، انسان سے بھول تو ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا معافی کو اختیار کرو، اور جوہلا اگر کوئی بات نامناسب کہے تو ان سے اعراض کر لو، اس طرف دھیان مت دو. حدیث شریف میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو. کینہ جس کو عربی میں حقد کہتے، حقد، اس کی حقیقت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب کسی آدمی کو غصے میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو اس کے ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل میں ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے، اور اس کو حقد یعنی کینہ کہتے. بس اس کا علاج یہی ہے کہ اس شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل جول و تعلقات شروع کرے، گو بتکلف سے ہی چند روز میں کینہ دل سے نکل جائے گا. جی، تو یہ ہے کینہ، حقد یا حقد جو بھی. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. قطع تعلق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کو، یعنی منڈے اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شریک نہیں ٹھہراتا، خالص مومن ہے. مگر وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان میں کینہ ہو. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر جن مسلمانوں کے درمیان میں کینہ ہو ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ یہ حضرات اس کو ترک کر دے اور آپس میں ملاقات کرے. ان روایت میں کینہ جیسی بری عادت کی مذمت اور خرابی بیان کی گئی ہے جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مہلک اور نقصان دہ ہے. آپسی تعلقات خداوندی قدوس کو محبوب ہے، اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو زائد وقت تک اس کو باقی نہ رکھا جائے. آپس میں رنجش ہو جائے تو یا تو میاں بیوی کے درمیان میں رنجش ہو، یا بھائی بھائی کے درمیان میں ہو، یا پھر آپس میں رشتہ داروں کے درمیان میں ہو، یا دوست احباب کے درمیان میں، جو بھی ہو. تو فرمایا تو جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مہلک اور نقصان دہ ہے. آپسی تعلقات خداوندی قدوس کو محبوب ہے، اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو زائد وقت اس کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ بہت جلد ہی اس کو دور کیا جائے. اور اس کی بہترین صورت ابتداءً سلام کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان سے 3 دن رات سے زائد ترک تعلق کر دے، کہ اس سے منہ موڑ کر چلے. 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے.
یہ تو بتایا تھا کینہ کیا ہے، اس سے پہلے شرک کے بارے میں بتایا مشرک کون ہے. اب ہے قطع رحمی کیا ہے. جو عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق ہم پر واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات کو ختم کرنا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں. احادیث میں اس کی نہایت مذمت آئی ہے اور ایسا کرنے والے کو نہایت مذموم برا فرمایا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 2 گناہ اس قدر سخت ہے کہ ان کے کرنے والے کو بہت جلد دنیا میں بھی عذاب سزا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کے علاوہ عذاب ہوگا. تو اس میں کون سا ہے؟ بغاوت یعنی ظلم، قطع رحمی یعنی تعلقات کا ختم کرنا، بغاوت یعنی ظلم. بغاوت یعنی کسی چیز میں امن و امان ختم کرنا. ابھی لوگ ایک بات پر جمع ہو رہے اور ایک آدمی اس میں سے بغاوت کرے، بولے نہیں یہ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو گیا. کیونکہ امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو اجتماعیت بڑھے گی، اور کوئی ایک آدمی اس میں سے بغاوت کر دے تو وہ پوری بات اڑ جاتی ہے. ایسے قطع رحمی یعنی تعلقات کا ختم کرنا، تعلقات کا ختم کرنا یہ بھی بہت بلا وجہ. ہاں کوئی وجوہات ہو تو اور بات ہے. بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے پاک نام رحمان سے نکالا گیا ہے. جو اس کو ملائے گا رحمان اس کو ملائے گا. رحم وہ رحمان سے نکلا ہے کہ جو اس کو ملائے گا یعنی آپس میں رشتہ تو رحمان اس کو ملائے گا، اور جو اس کو توڑے گا تو رحمان اس کو قطع کرے گا، توڑے گا. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے، قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ یہ شخص پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پاس بیٹھنے والے کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ بہت جلد اس مہلک مرض سے توبہ کر لے. اگر اس میں مبتلا ہے تو عملاً ختم کر دے اور صلہ رحمی پر یعنی تعلقات قائم کرنے پر کاربند ہو جائے، یعنی آپس میں جوڑ پیدا کر لے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرما تھے. فرمانے لگے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو چلا جائے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو اس کو اٹھا دیا کہ اڑ جائے. اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی یعنی قبولیت، وہ آسمان کے دروازے نہیں کھولتے جب تک وہ ہمارے پاس موجود ہو. اس کو کہتے تمہارے پاس بیٹھنے والا وہ بھی محروم ہو جاتا ہے. اجتماعاً اگر دعا کرنا ہے تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجمع اس گناہ سے پاک صاف ہو تاکہ رحمت خداوندی دعا کرنے والوں پر متوجہ ہو، اور جبکہ دوسرے قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے محروم رہ سکتے تو پھر یہ خود کس قدر محروم ہوگا. تو خود کتنا محروم، اس کی وجہ سے دوسرے محروم رہ سکتے ہیں تو خود قطع رحمی کرنے والا کتنا محروم ہوگا. نہیں جبکہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تا وقت کے اس بدترین فعل سے بچ نہ جائے. اللہ آپس میں دشمنی رکھنے والا، نفسانیت کی وجہ سے انسان اکثر حق اور ناحق کے فرق سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرے کا جو حق اپنے ذمہ آتا ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر کسی بات پر 2 بھائی آپس میں کچھ ناچاقی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ایماندارانہ طریقے پر ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے اور جو غلطی پر ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے دور کرے اور خود آگے بڑھ کر صلح کر لے. اور ایمانی تقاضے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے، ایمانی تقاضے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے
جو پہلے بڑھ کر صلح صفائی کی پیشکش کر دے، چاہے غلطی دوسرے ہی کی ہو، چاہے غلطی دوسرے ہی کی ہو، ہمیں پہل کرنا چاہیے، تو اللہ ہمیں زیادہ اجر دے گا پہل کرنے والے کو۔ تو دیکھو اس بارے میں بتایا گیا، اس کا مطلب اس میں رشتہ داریاں بہت ٹوٹتی ہیں، اور واقعتاً اس وقت میں ہم سب چل تو رہے ہیں، اوپر سے سب ٹھیک ہے، اندر سے رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہوتی۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا استعمال کرنے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا لنگی وغیرہ پہننا، یا بہت لمبی آستین بنانا، لمبی آستینیں، یا بہت لمبا شملہ صافہ میں جو پیچھے کمر کی جانب چھوڑا جاتا ہے نا، تو وہ بھی بہت لمبا چھوڑنا۔ حدیث شریف بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر رحمت نہ فرمائیں گا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف جو اپنی ازار، پاجامہ، لنگی وغیرہ کو اترانے کی راہ سے نیچے لٹکائے، تکبر۔ دوسری حدیث میں اس لٹکانے کی حد آئی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ازرائے ٹکنوں، ازار ٹکنوں سے نیچا ہو وہ دوزخ میں ہے، بخاری میں ہے کہ وہ دوزخ میں ہے، ٹکنوں سے نیچا پاجامہ رکھنا۔ تیسری حدیث میں لباس، دوسرے لباسوں میں بھی اس کا حرام ہونا مذکور ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسبال یعنی دراز کرنا اور حد سے بڑھانا ازار میں بھی ہوتا ہے، اور کرتا میں بھی اور امامہ میں بھی۔ کرتا تو کیسے، جیسے وہ عربی جبہ جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے تو وہ بھی منع ہے، پاجامہ ہو تو وہ بھی منع ہے، لنگی باندھی ہو تو وہ بھی منع ہے۔ پھر جو شخص ان میں سے کسی لباس کو تکبر کی راہ سے حد سے زیادہ بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہ کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس کی تائید کرنے والے ایک اور حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے کو اکڑ کر بڑھائے گا، اترا کر بڑھائے گا، نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے روز نظر رحمت نہ فرمائے۔ اس میں مطلقاً کپڑے کو فرمایا، جس میں تمام کپڑے آ گئے، جس میں ازار کے بڑھانے کی حد تو حدیث میں آ گئی ہے۔ دوسرے لباسوں، کپڑوں کے متعلق علماء محققین نے فرمایا کہ آستین کا انگلیوں سے بھی بڑھانا، اور شملہ کا، پیچھے امامے کا نصف کمر سے نیچے ہونا، یہ سب لٹکانے میں ہے، اس کی بھی ممانعت آ گئی۔ بعض ٹیڑھی عقل والا کج فہم یوں کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تو اس کی ممانعت آئی ہے جو براہ تکبر ہو۔ بعض ٹیڑھی عقل والے کیا کہتے ہیں کہ حدیثوں میں تو جو ممانعت آئی ہے وہ ہے جو براہ تکبر، یعنی تکبر کی وجہ سے، ہم تو تکبر نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے جائز ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ان کی عقل ٹیڑھی ہو گئی۔ تو سمجھ لو، خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے، یہ کہنا ہی غلط، اول تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہم تکبر نہیں کرتے۔ اچھا پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وضع مسنون کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو اس کے اختیار کرنے میں دل کیوں تنگ ہوتا ہے؟ اونچے پائچوں کو حقیر کیوں جانتے ہو؟ اگر یہ تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چلو تم کہتے تکبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اوپر کر دو نا، تو وہ نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کچھ تو ہے جبھی لٹکا رہے ہو نا، کچھ تو ہے، ورنہ اوپر کر دو۔ اور پھر کہتے کہ ہم تو تکبر نہیں کرتے اس لیے ہمارے لیے جائز ہے، تو پھر اوپر کر لو۔ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں جو تکبر کی قید آئی ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ قید احترازی ہو؟ ممکن ہے کہ قید واقعی ہو، چونکہ اکثر لوگ اسی قصد سے کرتے ہیں، اسی ارادے سے کرتے ہیں اکثر لوگ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید ذکر فرمائی، اور ممنوع ویسے بھی ہے۔ یہ اس لیے اس قید لگائی کہ بعض مرتبہ ایک انسان کا پاجامہ ڈھیلا ہے، اب وہ اتر جا رہا ہے، اب وہ بھی لٹکا رہا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ جو لٹک رہا ہے وہ اس کے ڈھیلا پن کی وجہ سے لٹک رہا ہے، تو وہ اس میں سے نکل جائے گا۔ اگر مطلقاً قید ہوتی
کہ جو بھی نیچے لٹکائے گا تو کسی کا اگر اس طریقے سے اتر جاتا ہے تو وہ جو ڈھیلا اس کو نیچے چلا گیا تو وہ بیچارہ گناہ ہو جاتا، گنہگار میں چلا جاتا تھا۔ تو ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کسی نے بھول سے لٹکا دیا، کسی نے وقتی طور پر کچھ مجبوری تھی اور کر دیا، کہیں جانا تھا اور وہی، تو اب اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس کی وجہ نہیں پائی گئی۔ لیکن ایک آدمی عام طور پر اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ اس گناہ میں شریک ہوگا۔ جیسے حاجی لوگ جیسے پہنتے ہیں اکثر احرام، اب ان کے احرام ڈھیلے ہو جاتے چلتے ٹخنوں سے نیچے چلے جاتے، تو کیا پھر وہ ان کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگ اس میں سے نکل جائیں گے۔ ہاں، جس نے جان بوجھ کر نیچے کا باندھا ہے تو یہ کسی مقصد کی وجہ سے اس میں تکبر گنا جاتا ہے۔ تو چنانچہ دوسرے حدیث میں ہے کہ جس میں ٹخنوں کی حد کا ذکر ہے اس میں یہ قید تکبر کی مذکور نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بلا تکبر ایک ہی معصیت رہے گی، مگر رہے گی تو صحیح، بچاؤ اور جواز کی تو صورت نہ نکلی۔ اگر کوئی کہے کہ اس مطلق کو بھی ہم اسی پر محمول کریں گے تو جواب اس کا یہ ہے کہ امر اصول فقہ حنفی میں بدلیل ثابت ہو چکا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر رہا کرتا ہے، غرض کوئی گنجائش جواز کی نہیں ہے۔ بعض لوگ تقوی جتلانے کو نماز میں پاجامہ پینٹ وغیرہ کو اوپر کو کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا تقوی دکھانے کے لیے، دیکھو میں کتنا اچھا آدمی ہوں کہ اپنے میں پاجامے کو نماز کے وقت ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں۔ یہ عام بیماری ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز سے خارج بھی تو گناہ سے بچنا واجب ہے، نماز میں بچنا واجب ہے تو نماز سے خارج بھی واجب ہے۔ تو اس ہلے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس سے کیا اپنا تقوی دکھا رہے ہیں؟ بعض لوگ پائچے تو لمبے لمبے بناتے ہیں مگر بٹن ٹخنوں سے اوپر اونچے لگا لیتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر چوڑیاں پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھو کہ اصل گناہ تو کپڑے کا برباد کرنا ہے۔ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے بنائے لیکن ایک بٹن رکھا ہے کہ اس کو اوپر کر کے پھر باندھ دیتے ہیں، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو تمہارا فضول گیا ہے۔ اصل گناہ تو کپڑے کا برباد کرنا ہے، خواہ ٹکنے ڈھکے رہے یا کھلے رہے، اس سے کیا بچا ہوا؟ یاد رہے کہ درزی کو بھی ایسے کپڑے سینا جائز نہیں، کیونکہ گناہ کی اعانت بھی گناہ ہے۔ صاف انکار کر دینا چاہیے، کچھ رزق ایسے ہی کپڑے سینے پر منحصر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو تصویر کا حکم، من جملہ رسوم کے گھر میں تصویروں کا لگانا ہے، بلا ضرورت کتوں کا رکھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں داخل ہوتے فرشتے رحمت کے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، وہاں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ سب سے زیادہ عذاب، یاد رکھنا، کس کو؟ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور آج تصویر بنانا تو بہت عام ہو گیا، گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اب تو اس کے جواز کے کہتے ہیں، بولے جواز ہے، ارے بالکل نہیں، مجبوری کا درجہ ہے تو اپنے مفتی سے پوچھ کر اجازت لے کر پھر کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کرے گا تو یہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو وہ مجبوری ہے، لیکن عام طور پر اس کا عذاب دیکھو کہ تصویر بنانے والے کا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ عذاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بجوز 3 غرض کے کتا پالے، ایک تو مویشی کی حفاظت، جانوروں کی حفاظت کی وجہ سے اجازت ہے، شکار کی وجہ سے اجازت ہے، گھر یا کھیت کی حفاظت کی وجہ سے، یہ 3 وجہ سے کتا پالنے کی اجازت ہے۔ اس کے ثواب میں ہر روز 1 قرات، حدیث میں قرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر آئی ہے، کم ہوتا رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم اور بخاری شریف میں۔ ان حدیثوں سے تصویر بنانا، تصویر رکھنا، بلا ضرورت کتا پالنا سب کا حرام ہونا ثابت ہو گیا۔
اس زمانے میں تہذیب جدید کے لوازم میں سے یعنی ماڈرن نئی تہذیب کے لوازم میں سے یہ ہے کہ دونوں امر ہو گئے کہ تصویر مکان کا جز، تصویر لٹکانا یہ تو گویا اس کے بغیر تو مکان کی خوبصورتی نہیں ہے، جز، اور کتا اہل و عیال گھر والوں میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ کتا تو گویا کہ اہل و عیال میں داخل ہے، اس کو تو اپنا ایک فرد سمجھا جاتا ہے اور اس کو تو وراثت میں شریک بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ آج کی تہذیب کے اندر کتے کا یہ حال ہے کہ یہ تو اپنی اولاد ہے اور اس کو وراثت دی جائے۔ ذرا بھی دل کو انقباض، رکاوٹ اور روک ٹوک نہیں ہوتی، بے دھڑک دونوں چیزیں برتی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی عقلوں پر اس قدر سستی کا غلبہ ہے، بعض لوگوں کی عقلوں پر اس قدر سستی کا غلبہ ہے کہ کتے کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے، یعنی کتے کی صفات کو بیان کر کے ممانعت کی وجہ دریافت کرتے ہیں کہ اتنے اچھے صفات اس کے تم کیوں منع کرتی ہے شریعت، گویا در پردہ نعوذ باللہ اس حکم شرعی کے عبث، بیکار اور لغو ہونے کے مدعی ہے۔ گویا وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بولے وہ بیکار حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سے لوگ اس کو جواز کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سچ مچ ان کے دلوں میں ایسا خیال ہے تو تجدید ایمان ان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کو تجدید کرنا، ایمان سے نکل گیا۔ مسلمان بننے کے بعد احکام شریعہ کی علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان بن گئے تو اب شریعت کی وجہ مت ڈھونڈو، کتے کو کیوں حرام کیا ہے، عقل تو حلال کہتی ہے، اس کے صفات ہے، یا ایسے سود کے بارے میں کہتے ہیں، ارے سود میں کیا نقصان ہے، یہ تو ایک بزنس ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ سارا سوچنا، فرمایا اس کی وجہ مت ڈھونڈو، بس منع کر دیا، ہم بھی کہیں گے منع ہے۔ احکام مجازی، دنیاوی احکام کے بہت سے قوانین اور احکام کی علت سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو حکومت کے بھی بہت سارے قانون ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہم اس کو مان لیتے ہیں، بے چوں چیرا ان کو مان لیتے ہیں۔ تو حاکم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہم کیوں چوں چیرا کی جائے؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارا دین تو عقل کے موافق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کے موافق ضرور ہے، مگر عقل کی رسائی، پہنچ، یعنی عقل وہاں تک پہنچ تو وہاں تک ضروری نہیں، عقل وہاں تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ باقی اللہ کا جو حکم ہے وہ ہماری عقل کے موافق ضرور ہے، لیکن ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ مثلا بہت سی چیزیں حصے بصر سے دریافت کرنے کے قابل ہے، حصے بصر یعنی آنکھوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، مگر اندھوں کو ادراک محسوس نہیں ہو سکتا۔ اب اندھا ہے، اب وہ اس کے پاس آنکھیں نہیں، اس لیے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ہے نا؟ ہاں، تو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقل والے کا کام ہے کہ احکام کی علت کو سمجھ لے۔ یہ عقل انبیاء علیہ السلام، اولیاء کاملین، علماء راسخین، پکے علماء کو عطا ہوتی ہے۔ عوام کی عقل میں اس قدر قوت نہیں ہوتی، اور کوئی ڈگری یا پاس کر لینے سے زمرے عوام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ ڈگری پاس کرنے لینے سے ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم بہت اوپر چلے گئے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ بعض احکام تک ہماری عقل پہنچتی ہے، بعض تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ کہ مراد اس سے دین کے اصول ہے کہ وہ عقلی ہے، یعنی جو قرآن شریف اور حدیث شریف کو بھی نہ مانتا ہو اس کو توحید اور رسالت کی تعلیم دلیل عقلی سے ممکن ہے۔ جو قرآن شریف اور حدیث شریف کو بھی نہ مانتا ہو تو اس کو توحید اور رسالت کی تعلیم دلیل عقلی سے ممکن ہے۔ رہ گئے فروع، مثلا فلاں چیز حرام کیوں ہے، فلاں چیز حلال کیوں ہے، اس کا عقلی ہونا بإیمانہ ضروری نہیں، بلکہ اس کو دلیل شرعی سے مان لینا چاہیے، اس کو دلیل شرعی سے
مان لینا چاہیے، اور عقل کے موافق بھی یہی بات ہے کہ حاکم کو حاکم ماننے کے لیے جتنی دلیلیں چاہیے کر لی جائے۔ جب حاکم ہونا تسلیم کر لیا، پھر اس کے ہر حکم میں حجت دلیل تلاش کرنا سری بغاوت ہے۔ یعنی ایک بار حاکم کو حاکم ماننے کے لیے دلیل کو تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بار حاکم کو حاکم مان لیا ہے تو بس اب اس کی اطاعت کرو۔ یعنی ایک مرتبہ تمہارا امیر، تم نے اس کو امیر مان لیا ہے تو بس اب اس کی اطاعت ضرور کرو، اب اس میں ہر بات میں چو اور چیرا مت کرو۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے اللہ ہی مان لیا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات کو صحیح ماننا پڑے گا، اور اگر اس کے اندر کچھ اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہماری وہ بغاوت ہوگی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، تو پھر اس کے ہر حکم کو مانا جائے، وجہ اور علت نہ تلاش کی جائے، کیونکہ دنیاوی قوانین کی علت، وجہ، لما، کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، پھر بھی مانتے ہیں۔ غرض حکم شرعی کو بلا نزاع مان لینا واجب ہے۔ ہاں، ماننے کے بعد تحقیق حکمت کے لیے بطور استفادہ کے اگر غور کیا جائے تو وجہ بھی نکل آتی ہے۔ بعض لوگ زبردستی کی ضرورتیں تراش لیتے ہیں کہ ہم نے مکان کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو ارادہ اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اگر خاص مقصد تفریح سے پالتے ہیں تو اجازت نہیں ہو سکتی۔ صرف کتے سے تو حفاظت وہ کرے جس کے پاس نوکر، ملازم، دربان، پہرے دار نہ ہو۔ جب ماشاءاللہ ایک ایک کام کے لیے متعدد نوکر ہے تو کتوں کی کون سی ضرورت رہ گئی؟ اس طرح شکار کا پورا سامان بندوق ہے تو پھر کتے کیوں پالتے ہیں؟ ہاں، تو یہ سب جب کچھ تمہارے پاس سب کچھ ہے تو کتے پالنے کی ضرورت نہیں، شکار کے لیے ہوتی ہے نا، تو پھر کتے سے کیوں شکار کراتے؟ تو یہ سب شوق میں پالتے۔ تو یہ تصویر کا شرعی حکم، بعض لوگ تصویر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم پوری تصویر نہیں بناتے اور نہیں رکھتے، بلکہ صرف گردن تک ہوتی ہے، اور جب تصویر میں ایسا عضو کم ہو جائے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عضو کے کم ہو جانے سے حرمت اس لیے نہیں رہتی کہ وہ تصویر نہیں معلوم ہوتی، بلکہ جھاڑ یا درخت وغیرہ معلوم ہونے لگتا ہے، اور چہرہ تو تمام تصویر کی ناک ہے۔ جب یہ باقی ہے بس پوری تصویر کے قائم مقام ہے، اور ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ اعتراضاً کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو خالی سر کی نکالتے ہیں، کہا تھا سر ہی تو اصل ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روپیہ رکھنے کی کیوں اجازت ہے جبکہ اس پر بھی تصویر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روپیہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں تنگی کم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ محض زینت اور آرائش کے شوق میں تصویر لگاتے ہیں، تو کہاں یہ اور کہاں وہ؟ اس کی تو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے اور اس کی تو باقاعدہ منع کیا گیا، تو جو اجازت دی گئی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ جس گھر میں کتا، سور، شراب، زانی، زانیہ یا تصویر ہو اس میں فرشتہ یعنی رحمت کا داخل نہیں ہوتا۔ جی اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے علم نجوم کے حصول میں سے کچھ حصہ جو کہ شریعت کے خلاف ہو حاصل کیا تو گویا اس نے جادو کو حاصل کیا۔ نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے۔ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ اب بتاؤ، جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جادو سیکھ ہی نہیں سکتا۔ جادو کرنے کے لیے جو کام کرائے جاتے ہیں وہ کفر تک ملا لیتے ہیں، جب جا کے ہی وہ سیکھ سکتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے وہ اور بات ہے، لیکن وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہت عجیب عجیب حرکتیں بالکل شریعت کے خلاف کرنی پڑتی، اسی لیے تو شریعت نے جادو سیکھنے کو منع کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، نہ کروانا ہے۔ بعض لوگ کرواتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر، کروا کر کیا کریں گے؟
زندگی پر ہم بھوگتیں گے، وہ تو بیچارہ کامیاب ہو گیا، وہ تو بیماری پر اس کو تو اجر ملے گا، لیکن جس نے کرایا ہے اس کا تو ایمان بھی خطرے میں، اور پھر وہ پوری زندگی مصیبت اٹھائے گا الگ، اور قبر کے اندر جاتے ہی اس کو جو سزا ہوگی وہ تو اور الگ ہوگی۔ تو فرمایا جادوگر کافر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن سحر فقد اشرک، جادو وغیرہ تمام شرک کفر کی ہی شاخیں ہے جو بالکل حرام ہے۔ جس طرح جادو کرنا حرام ہے ایسے ہی جادو کرانا بھی حرام ہے۔ کرانے والا وہ بھی گویا حرام کام کر رہا ہے، تو کرانے والے تو عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے اندر، لیکن ہمارے اندر بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، گناہ کرانا بھی حرام۔ آج کل عوام تو کیا بعض خواص بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں کسی سے کوئی دشمنی ہوئی یا کوئی بات ہوئی تو بس اس جادو کا سہارا لیتے ہیں، کہا اس کو جادو کروا دو، پیسہ دے کر آگے اس سے جادو کروا دیا۔ انا للہ، کیا بات ہے بھئی، دشمنی ہے ٹھیک ہے، تم بات چیت نہیں کرتے کوئی، لیکن جادو کروا کر اس کو کیوں برباد کر دیتے؟ کیا وہ برباد ہوگا، ہم برباد نہیں ہونے والے؟ یاد رکھو سب سے پہلے ہم برباد ہوں گے، ہماری اولاد برباد ہوگی، اور جس پر کرایا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو کامیاب کر دے گا، کیونکہ وہ تو صبر کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں اس کو برباد کر رہا ہوں، میں برباد نہیں کر رہا ہوں، میں برباد ہو رہا ہوں۔ یاد رکھنا جادو کرانے والا وہ خود برباد ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں فلاں کو برباد کر رہا ہوں، وہ برباد نہیں ہونے والا، اس کو تو تم نے کامیاب کر دیا، جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچا دیا۔ اس نظر سے سوچنے جاؤں گے تو تم کہو گے یار میں تو اس کا دشمن ہوں، میں اس کو کیوں کامیاب کراؤں؟ تم دنیاوی اعتبار سے دیکھنے جاتے ہو، لیکن اخروی اعتبار سے اگر دیکھنے جاؤ تو وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا آج کل عوام تو کیا بعض خواص بھی، اور کوئی بات ہوئی تو اس کا سہارا لیتے اور اپنی دلی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ ذرا سا کوئی خلاف منشا کام ہوا تو اس کی طرف دوڑتی ہے، جبکہ یہ وعید سامنے ہے، اور اس قسم کے تعویذات وغیرہ جن میں کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف ہو ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ اللہ، یہ بیماری امت میں بہت بڑھ گئی، ایمان کا کیسے ٹھکانہ رہے گا جب ایسے کام ہم کریں گے؟ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی سخت گنہگار ہے۔ جو کرتے ہیں سخت، اور اس پر اجرت لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے۔ اللہ اکبر، بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي
لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم أعطيني نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا وعظم لي نورا واجعلني نورا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.